اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین الذین رحم اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف ابابیدی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خدا بند متعال سے دعا ہے بحق محمد و آل محمد آپ کی زندگی میں آنے والی تمام مصائب و آلام کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرمائے، اور آپ کے جتنے عزیزان ہیں اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں، خدا بند متعال ان سب کی مغفرت فرمائے اور جوار ائمہ خدا علیہ السلام میں ان کو جگہ نصیب فرمائے۔ تو آج کا ایک موضوع جو ہے وہ لے کے حاضر ہیں۔ یہ ویڈیو جو ہے اس موضوع کے متعلق ہوگی کہ تاریخ اسلام میں جو امام علی علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں، خاص کر 37 ہجری 37 ہجری میں جو جنگ صفین لڑی گئی، اس کے اندر جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ جو بدری صحابہ شامل تھے ان کا تھوڑا سا جو ہے وہ مختصر تعارف کروایا جائے گا، اور ان جو ہے نا وہ بدری صحابہ کا جو اثبات ہے جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ میں ہونے کے جو ہے نا وہ ثبوت ہیں، وہ اس میں ہم ایک چند کتب کے حوالہ جات جو ہیں وہ نقل کریں گے، اور پھر جو ہے وہ ان اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تھوڑا بہت کریں گے جنگ صفین کے حوالے سے۔ تو وہ اس میں شامل تھے، وہ کون سے اصحاب تھے جو بدری تھے، تو ان کا ہم جو ہے وہ مختصر سا تعارف کروائیں گے، زیادہ ویڈیو لمبی نہیں کرنی، کیونکہ پھر جو ہے نا وہ یوٹیوب کے اوپر ہی یہ ویڈیو ہوتی ہے، اور جو ہے نا وہ زیادہ لمبی ویڈیو عمومی طور پہ سنی نہیں جاتی۔ تو شروع کرتے ہیں کہ جنگ صفین جو ہے وہ سن 37 ہجری میں جو ہے نا وہ دو جو ہے وہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان لڑی گئی۔ ان میں ایک امام علی علیہ السلام اور دوسری جو اہل شام کا لشکر تھا وہ معاویہ بن ابی سفیان ان کی قیادت میں یہ مقام صفین کے اوپر یہ جنگ لڑی گئی۔ امام علی علیہ السلام کے ساتھ جو اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے ان میں کثیر تعداد میں بدری صحابہ کی بھی اور دوسرے بہت سے اصحاب بھی جو ہے وہ موجود تھے۔ تو ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے حقائق ہیں جو تاریخی لحاظ سے جن کو ابھی سوشل میڈیا کے اوپر جو بعض ہمارے مخالفین ہیں تشیع کے، وہ ہے نا وہ اس کے اوپر نقد کرتے ہیں، پھر ان لوگوں کو ایسی کہانیوں کے اندر جو ہے وہ آ کے ان کو غلط باتوں کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی دوسری لفظوں میں ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ معتبر اہل سنت کتب کے اندر سے ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ ہمارا واللہ کسی کا دل دکھانے کا کوئی بھی جو ہے نا وہ ارادہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے برعکس ہمارا دل دکھتا ہے جب لوگ جو ہے وہ غلط باتیں کرتے ہیں، یا جو ہے نا وہ جھوٹ سے سہارا لیتے ہیں جھوٹ کا اس معاملے کے اندر، یا پھر جان بوجھ کے وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا پھر کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو جو حقائق ہیں وہ کتب تاریخ کے اندر اور اہل سنت کی معتبر کتب کے اندر واضح ہوئے ہیں۔ تو جو ہے وہ جنگ صفین کے اندر امام علی علیہ السلام جو ہے نا وہ حق پہ تھے، اور جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک کثیر تعداد میں بدری صحابہ بھی موجود تھے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ کتاب صفین ہے، یہ میرے پاس ہے، یہ کتاب صفین لنصر بن مزاحم المنکری یا المنکری اس طرح ان کا نام ہے۔ یہ سنہ 212 ہجری المتوفی ہے، یعنی بہت ہی جو ہے نا وہ امام بخاری سے بھی پہلے کے یہ محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور مورخین میں بعض جو ہے نا وہ یہ بھی بعض کتب کے اندر یہ ثابت ہے کہ یہ بھی اصحاب ائمہ میں سے تھے، اور ان کی یہ کتاب وقعۃ السفین بڑی مشہور و معروف اور تاریخی کتاب ہے۔ اس کے اندر بھی انہوں نے ایک جو ہے نا وہ قول نقل کیا ہے، اور اس طرح وہ فرماتے ہیں
کہ یہ سفین نصر بن مزاحم، یہ صفحہ نمبر 143 کے اوپر یہ ملتا ہے کہ وکان علی علیہ السلام من اہل بدر جماعت من الصحابہ، یعنی امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ سفین میں اہل بدر کی ایک جماعت جو صحابہ کی تھی وہ موجود تھی۔ تو اسی طرح جو ہے نا وہ ابن ابی الحدید جو ہے وہ شرح نہج البلاغہ کے اندر ابن ابی الحدید المعتزلی متوفی 656 جو ہے نا وہ 656 ہجری وہ شرح، انہوں نے شرح نہج البلاغہ کی بہت بڑی مشہور و معروف ایک شرح لکھی، کافی مجلدات کے اوپر ہے وہ شرح۔ تو اس کے اندر بھی وہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، وَقَانَ مَعَ امیر المؤمنین علیہ السلام یوم سفین 70 بدریًا، یعنی امام علی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً 70 کے قریب بدری صحابہ موجود تھے اس وقت جو زندہ تھے۔ بدری صحابہ میں سے 70 کے قریب جو اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے وہ جنگ صفین کے اندر امام علی علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے۔ یہ شرح نہج البلاغہ ہے، جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 108 یعنی 108 ہے۔ اسی طرح جو مسعودی ہیں بڑے مشہور مورخ گزرے ہیں تاریخ میں، المتوفی 346 ہجری، وہ اپنی کتاب مروج الذہب میں وہ بھی ایک قول نقل کرتے ہیں جن نمبر 2 کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ وشہد صفین مع علی علیہ السلام جماعت من اہل بدر و اہل بیت الرضوان، یعنی صفین میں جو مقام صفین ہے امام علی علیہ السلام اور اہل شام کے درمیان جو ایک جو ہے وہ لڑائی ہوئی، جنگ و جدال ہوئی اور کافی عرصے تک یہ جنگ جو ہے نا وہ چلتی رہی۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ صفین میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ اہل بدر میں اور بیت رضوان میں جو شامل صحابہ تھے ان کی ایک جماعت شریک ہوئی تھی۔ ایسے ہی جو ہے وہ ابن جریر طبری ہیں، وہ تاریخ الامم والملوک جو ہے نا وہ اور حوادث جو ہے وہ سن 36 سے 37 ہجری کے حوادث ہیں، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں، وشاہد صفین مع علی ابن ابی طالب رجال من اصحاب رسول اللہ فمن شہید بدرا و بیت رضوان، یعنی امام طبری فرماتے ہیں کہ صفین میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ بہت سے ایسے لوگ شامل تھے جو جو ہے وہ جنگ بدر کے اندر بھی شریک ہوئے تھے اور پھر جو ہے وہ بیت رضوان کے اندر بھی وہ شامل تھے، اور اسی طرح یعنی انہوں نے اس بات کو بھی مانا ہے اور قبول کیا ہے کہ 37 اور 36 ہجری کے جو حوادث ہیں یعنی جو واقعات ہیں اس کے اندر وہ یہ نقل کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ بہت سے اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بدر کے اندر شریک ہوئے اور پھر بیت رضوان میں جنہوں نے حصہ لیا وہ شریک تھے، امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اسی طرح ابن عبد البر القرطبی جو متوفی 463 ہجری، ان کی کتاب الاستیاب فی معرفت الاصحاب ہے جو وہ میری لائبریری کے اندر بھی پیچھے لگی ہوئی ہے۔ الاستیاب وہ جو ہے نا وہ سہل بن حنیف کے ترجمہ حنیف بھی کہتے ہیں، ان کے ترجمے میں وہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، سہل بن حنیف الانصاری البدری شاہد المشاہد کلھا وکان مع علی بالصفین، یعنی کہ جو ہے وہ سہل بن حنیف جو ہے وہ انصاری وہ بدری تھے اور وہ حضرت علی علیہ السلام کے سارے مشاہدات کے اندر جو ہے وہ صفین کے اندر بھی انہوں نے سارے مطلب امام علی علیہ السلام کے جتنے مشاہدات ہوئے جن میں نہروان اور جمل اور اس طرح صفین، ان کے اندر وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ موجود رہے تھے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے وہ ابن اسیر الجزری ملمتوفی 663 ہجری، وہ کتاب اپنی کتاب اسد الغابہ، یہ بھی ہماری لائبریری کے اندر موجود ہے۔ اسد الغابہ کے اندر اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ جو ہے وہ بھی لکھتے کیا لکھتے ہیں کہ وشاہد صفین مع علی جماعت من البدریین منہم ابو ایوب الانصاری و سہل بن حنیف و خزیمہ بن ثابت، یعنی وہ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ صفین کے اندر ایک بدری اصحاب میں سے ایک جماعت موجود تھی جن میں ابو ایوب الانصاری تھے اور سہل بن حنیف تھے اور اسی طرح خزیمہ بن ثابت بھی، وہ یہ بھی بیت رضوان میں بھی شامل تھے۔ یہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ یہ ایک صحابہ کی جماعت موجود رہی ہے۔
اسی طرح ابن کثیر الدمشقی المتوفی 774 ہجری، وہ کتاب جو ہے وہ البدایہ والنہایہ میں جو حوادث صفین ہے یعنی صفین کے واقعات ہیں جو ہے نا اس کے اندر بھی وہ نقل فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، وَقَدْ كَانَ فِي عَسْكَرِ عَلِيِّ رضی اللہ عنہ یوم صفین عدد من اہل البدر وبی رضوان وهم من خیار الصحابہ بھی، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ صفین کے دن جو یعنی مارکہ صفین جب ہوا، جنگ صفین ہوئی، تو اس کے اندر بیت رضوان میں اور اہل بدر جو صحابہ تھی ان میں بڑے معتبر اور جید اصحاب رسول خدا امام علی علیہ السلام کے ساتھ صفین کے مقام پر موجود تھے۔ ابن کثیر نے اگرچہ جو ہے نا ان کا یہ مجموعی ایک انداز اپنایا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس حقیقت کا انکار نہیں کرتے کہ جو امام علی علیہ السلام کے ساتھ جو صفین کے مقام کے اوپر بدری صحابہ کی جو ہے نا وہ موجود نہیں تھے۔ تو یہ بہت سے سارے جو ہے نا وہ جید محدثین نے مورخین نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بڑے مشہور و معروف اصحاب تھے، بدر میں ان کا بڑا مقام تھا، کیونکہ بدری صحابہ کا ذکر اور اہل بدر کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے، اور وہ بڑے معتبر اور جید اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ کی ان پہ کروڑوں رحمتیں اور ان کے اوپر درود و سلام ہو۔ تو ابھی ہم جو ہے وہ چند جو ہے نا وہ اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے جو جنگ صفین کے اندر امام علی علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوئے اور بعد اصحاب رسول خدا وہاں پہ شہید بھی ہوئے۔ یعنی یہ کثیر تعداد کے اندر جو ہے نا وہ دونوں طرف کے لوگ جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے اسی جنگ کے اندر۔ امام علی علیہ السلام کے ساتھ جو جنگ اصحاب رسول خدا تھے وہ شہید ہوئے۔ ان میں جو ہے نا وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم بات کریں گے حضرت خزیمہ بن ثابت الانصاری، اور شہادتین بھی انہیں کہا جاتا ہے، یہ بھی بدری صحابی ہیں۔ ان کے بارے میں ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں اعلیٰ صحابہ کے اندر قتل خزیمہ بن ثابت بصفین مع علی علیہ السلام، یعنی یہ بدری صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت الانصاری یہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ صفین میں یہ شہید ہوئے۔ اعلیٰ صحابہ میں وہ انہوں نے اس کی تصریح کی ہے۔ اچھا، دوسرے صحابی، یہ ویڈیو ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ صرف انفارمیشن کے تحت بنا رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا لوگوں کو پتہ چلے کہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ جو اصحاب رسول خدا کی ایک کثرت سے تعداد موجود تھی، ان میں بدری صحابہ بھی موجود تھے۔ تو ہمارا قطعاً کوئی مقصد نہیں کسی کی دل آزاری کرنے کا، جو بھی تاریخی واقعات ہیں وہ تاریخی اختلافات ہیں وہ کتب کے اندر موجود ہے، آپ خود تحقیق کریں پڑھیں۔ ہم صرف جو ہے نا وہ سیدھا نکات پیش کرتے ہیں اور چند ایک اصحاب رسول خدا کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور کریں گے، تاکہ جو ہے نا وہ لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ بہت سے اصحاب رسول خدا جو جنگ بدر کے اندر شامل تھے وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے جنگ صفین کے اندر۔ دوسرے صحابی جو ہے وہ سہل بن حنیف الانصاری ہیں، وہ اہل بدر میں سے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ ابن اسیر الجزری اس الغابہ کے اندر کیا فرماتے ہیں، وقان سہل بن حنیف بن اصحاب بدر وہو مع علی بالصفین، یعنی یہ اصحاب بدر میں سے تھے اور امام علی علیہ السلام کے ساتھ صفین میں موجود تھے۔ یہ اس الغابہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 368 یعنی 368 کے اوپر یہ جو ہے نا وہ قول آپ کو مل جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ایوب الانصاری کسی جو ہے نا وہ تعارف کے محتاج نہیں، بڑے مشہور اصحابی رسول خدا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بدری صحابی ہیں۔ اور ابن عبد البر الاستیاب کے اندر کیا فرماتے ہیں، وشہد ابو ایوب الانصاری صفین مع علی علیہ السلام، یعنی حضرت ابو ایوب انصاری صفین میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا وہ شامل ہوئے تھے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے ایک شرح نہج البلاغہ کے اندر، کیونکہ امام علی علیہ السلام کا صفین کے اندر تمام امت مسلمہ کا اجماع ہے، جو ہے وہ آپ جو ہے نا وہ حق کے ساتھ روایات بھی موجود ہیں کہ علی علیہ السلام حق کے ساتھ ہیں اور حق علی علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور اسی طرح اجماع امت مسلمہ کا بلکہ صفین کے مقام پر امام علی علیہ السلام حق کے اوپر تھے۔ تو اسی طرح ایک جو ہے نا وہ
ایک یعنی اہل بدر کی جو ایک فضیلت ہے اصحاب بدر کی، وہ ایک اپنی فضیلت ہے، اس کا اللہ نے قرآن مقدس میں یہ ذکر فرمایا ہے۔ تو اس کے اوپر ابن ابی حدید شرح نہج البلاغہ کے اندر ایک کو فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَلِي إِلَّا أَهْلُ الْبَدْرِ لَكَفَى ذَلِكَ دَلَالَةً عَلَىٰ حقیقتہ، یعنی اگر علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ صرف جو ہے وہ اہل بدر ہی ہوتے تو یہی ان کے حق پہ ہونے کی دلیل کے لیے کافی تھا۔ یعنی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کثیر ایک تعداد جو ہے وہ اصحاب رسول کی اور اہل بدر کی، اور دوسرے جو اہل بدر میں شریک نہیں تھے ان کے بھی ایک کثیر تعداد بہرحال موجود تھی۔ تو اس کا ذکر ہم نے اپنی آنے والی کتاب کے اندر بڑا مفصل انداز سے کیا ہے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ چند ایک جو ہے نا وہ ایک بات تک امید ہے وہ کتاب آ جائے گی، تو انشاءاللہ اس سے آپ بھی استفادہ مزید کر سکتے ہیں۔ تو شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 109 کے اوپر ابن ابی الحدید المتزلی نے یہ قول نقل کیا ہے، اور یعنی یہ قول خود لکھا ہے کہ جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَ عَلِي علیہ الصلوۃ والسلام الا اہل بدر لکفا ذلک دلالۃ علی حقیقتہ، یعنی حقیقتہ یعنی یہ ان کے اگر وہ صرف ان کے ساتھ اہل بدر ہی جنگ کرتے تو ان کے حق ہونے کے لیے یہی ایک دلیل ان کی بہت تھی کہ آپ جو ہے وہ اہل بدر آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا، جو یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ بہت سے مقامات پر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے نا وہ کو ایک بات فرمائی تھی، اور وہ حدیث رسول ہے، اور وہ بہت سی کتب کے اندر اہل سنت مصادر کے اندر وہ نقل ہوئی ہے کہ خود جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ایک یہ روایت موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا تھا کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتال الناقصین والقاسطین والمارقین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ناقصین، قاسطین اور مارقین کے ساتھ قتال کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ آپ جنگ کرو گے۔ تو یہ روایت بہت ساری کتب کے اندر اہل سنت کی کتب کے اندر نقل ہوئی ہے، اور بہت سے اصحاب سے مروی ہے، اور 3-4 اس کے درجات ہیں اس روایت کے۔ تابعین نے بھی اس کو روایت کی ہے، اصحاب رسول خدا نے بھی اس کو جو ہے نا وہ روایت کی ہے۔ بہرحال یہ تاریخ مدینہ و اسلام میں معروف تاریخ بغداد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 340 کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ ان سے بھی یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح مستدرک کے حاکم میں جو ہے نا وہ یہ روایت موجود ہے۔ تو پھر صحیح بخاری میں حدیث عمار کے تحت بھی یہ روایت موجود ہے۔ حدیث عمار کے اوپر انشاءاللہ ہم جلدی ایک کوشش کریں گے کہ جو ہے نا وہ ایک رسالہ ترتیب دینے کی، تو اس کے اوپر ہم مفصل گفتگو کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عبید بن تہان البدری ہیں، یہ بھی بدر اور جنگ احد میں شریک تھے، اور بیعۃ العقبہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر آپ نے بیعت کی تھی۔ یہ بھی سفین میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے۔ اس الغابہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 472 کے اوپر۔ اسی طرح رفاع بن رافع بدری صحابی ہیں، امام علی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوئے اور بیعت عقبہ میں بھی شامل تھے، بدر احد اور خندق کے مشاہدات کے اندر بھی یہ شامل ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جو ہے نا وہ قریبی صحابہ میں بھی شمار ہوتا تھا۔ اسی طرح یہ جنگ جمل اور سفین دونوں میں شامل ہوئے۔ البدایہ والنہایہ کے میں موجود ہے یہ قول جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 36 کے اوپر۔ حضرت سہل بن حنیف بدری ان کا بھی ہم نے تعارف کرا دیا۔ حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جو ہے نا وہ سابقون الاولون کے اندر بھی یہ شامل ہیں، اور بڑے مشہور صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر اور عظیم المرتبت صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی محبت کو بھی جو ہے نا وہ خود بھی قبول فرمایا، اور ان کے لیے جو ہے وہ ایک روایت بھی بڑی مشہور و معروف ہے جو جنگ صفین کے حوالے سے ہے، کہ وہ سبھی اس روایت کو جانتے ہیں، جو ہے نا وہ پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ زبان ضد عام ہے وہ روایت کہ تقتل فئات الباغیہ، یعنی یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 344 کے اوپر جو ہے یہ قول مل جائے گا آپ کو۔ اسی طرح خزیمہ بن ثابت بدری صحابی ہیں،
بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ بھی جو ہے نا وہ جنگ صفین کے اندر امام علی علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے۔ اچھا، ان کے بڑا ایک مشہور و معروف قول بھی ہے، وہ ہم نے وہ اپنی کتاب کے اندر اس قول کو بھی نقل کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو قتادہ انصاری بدری صحابی ہیں، یہ بھی حضرت امام علی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ جنگ صفین کے اندر شامل ہوئے۔ سیر الصحابہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 132 کے اوپر ان کے حوالے مل جائیں گے۔ حضرت ابو فضالہ بدری صحابی ہیں۔ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ آپ جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھے اور اسی جنگ کے اندر یہ شہید ہوئے، بدری صحابی تھے۔ الاستیاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 583 کے اوپر اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بدری صحابی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، عظیم المرتبت ہیں۔ کربلا کے پہلے ظاہر ہونے کا بھی ان کو شرف حاصل ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ حدیث قصہ بھی ان سے مروی ہے اور بہت ساری روایات ان سے موجود ہیں، کتب تشیع کے اندر اور کتب اہل سنت کے اندر بھی ان کی روایات موجود ہیں۔ یہ ان کا تذکرہ اسد الغابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 349 کے اوپر مل جائے گا۔ اسی طرح حضرت ثابت بن عبید بدری صحابی ہیں، یہ بھی جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوئے اور اسی جنگ کے اندر یہ شہید ہوئے۔ اسد الغابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 317۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عتیق بدری صحابی ہیں، یہ بھی امام علی علیہ السلام کے جو ہے وہ صحابہ میں بھی شامل تھے اور یہ بدری صحابہ میں بھی تھے۔ انہوں نے ابو رافع یہودی کو قتل کیا تھا اور جو ہے نا وہ آپ کی جو ہے نا وہ ہڈی ایک ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے اوپر روایات میں ملتا ہے کہ اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جہاں پہ آپ کو زخم لگا یا جہاں پہ ہڈی ٹوٹی، یہ حضرت عبداللہ ابن عتیق کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں پہ ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیرنے کے ساتھ ہی ان کو اللہ پاک نے شفا فرمائی اور یہ ٹھیک ہو گئے۔ یہ بھی جنگ یمامہ میں شہید ہوئے اور جبکہ مختلف روایات ہیں ان کے بارے میں کہ 2 روایات ہیں کہ ایک روایت کہتی ہے کہ آپ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، جبکہ اسد الغابہ کے اندر جو ہے وہ ابن حجر الاسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ آپ جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ تو مزید ڈیٹیل کے اسد الغابہ جو ہے وہ نمبر 2 صفحہ نمبر 273 کے اوپر یہ قول نقل ہوا ہے۔ ہم نے دونوں قول پڑھ دیے ہیں، جو بھی ہے صحیح وہ آپ محققین دیکھ سکتے ہیں۔ ناقد کا کام ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ دیکھنا، ہم نے نقل کیا کہ یہ دونوں قول موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو مسعود انصاری بدری صحابی ہیں، یہ بیعت عقبہ میں بھی شامل تھے اور اسی طرح جو ہے نا وہ امام بخاری یہ لکھتے ہیں کہ ابو مسعود یقیناً بدر میں شریک ہوئے تھے۔ ان کی حدیث میں ہیں جن میں یہ صراط موجود ہے کہ آپ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ ابو مسعود انصاری امام علی علیہ السلام کے شاگرد بھی تھے اور جب آپ نے صفین کی طرف سفر کیا تھا تو کوفہ میں آپ کو اپنا نائب جو ہے نا وہ مقرر کیا تھا۔ یہ اسد الغابہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 562 میں، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 562 کے اوپر۔ اسی طرح جو 12ویں صحابی کا ہم تذکرہ کریں گے، یہ ابو عمرہ بشیر بن عمر بدری صحابی ہیں۔ امام ابن اسحاق نے ان کو بدر کے شرکاء میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح طبرانی لکھتے ہیں کہ ابو عمرہ انصاری، آپ کا نام بشیر بن عمر بن محسن یا سلبہ بن عمر بن محسن ہے، انہوں نے علی علیہ السلام کی خدمت میں 1,00,000 درہم پیش کیے تھے اور یہ جنگ جمل اور صفین میں آپ کی جو جنگوں کے اندر یہ شامل ہوئے اور وہیں پہ یہ شہید ہوئے۔ المعجم الکبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 221 کے اوپر۔ اسی طرح معاذ بن حارث جو ہے نا وہ بدری صحابی ہیں جنہوں نے ابو جہل کو جو ہے نا وہ قتل کیا تھا، یعنی یہ معاذ بن حارث ہیں، یہ بھی بدری صحابی ہیں، شامل ہوئے تھے، چھوٹے تھے اس وقت۔ تو جنگ بدر میں یہ کم سن تھے، ان کو کون نہیں جانتا، یعنی یہ معاذ اور معاذ جو 2 بھائی تھے اس وقت کم سن تھے، انہوں نے ابو جہل کو بدر کے اندر قتل کیا تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ بھی بدری صحابہ میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت چھوٹے تھے، لیکن بہرحال یہ صفین میں معاذ بن حارث جو ہیں وہ یہ مولا علی علیہ السلام کے مجاہدین میں شامل تھے اور آپ کے ساتھ یہ صفین کے اندر شامل ہوئے تھے۔ اسد الغابہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 188۔ اسی طرح حضرت ابو الیسر بن عمر بدری صحابی تھے جو صفین میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ اس طرح حارث بن حاتب ہیں، بدری صحابی ہیں، ابن حجر اسقلانی نے اعلیٰ صحابہ کے اندر ان کو بدری صحابی شمار کیا ہے۔ اچھا، اس الاصحابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 520 کے اندر۔ اسی طرح حضرت اسید بن سلمہ انصاری بدری ہیں، یہ بھی
ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ غزوہ بدر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور جنگ صفین میں امیر المومنین علی علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ اسی طرح حضرت جابر بن انس بدری صحابی ہیں، یہ بھی امام علی علیہ السلام کے ساتھ صفین میں شامل ہوئے۔ ابن اسیر اور ابن حجر اسقلانی نے ان کو جنگ صفین کے اندر امام علی علیہ السلام کے ساتھ شامل ہونے والے صحابہ کے اندر ان کا ذکر کیا ہے، یا پڑھ سکتے ہیں اسد الغابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 359 کے اوپر، اور اعلیٰ صحابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 427 کے اوپر۔ اسی طرح حضرت ابو بردہ بن نیار بدری صحابی ہیں، آپ انصار کے حلیف تھے اور بدری صحابہ تھے میں شمار ہوتے تھے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر بھی شریک ہوئے تھے، اور 70 مدنی جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تو مدنی اصحاب میں سے تقریباً 70 کے قریب اصحاب رسول خدا تھے، جن کے اندر یہ جو ہے وہ یہ بھی شامل تھے۔ کون سے صحابی تھے؟ حضرت ابو بردہ بن نیار بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جنگ بدر میں جو ہے وہ 2 گھوڑے جو ہے وہ شامل ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے جو اس وقت تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے صرف 2 لوگوں کے پاس گھوڑے تھے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور ایک گھوڑے کے جو مالک تھے وہ حضرت ابو بردہ بن نیار تھے، ان کے پاس جو ہے وہ گھوڑا تھا۔ واقعی لکھتے ہیں کہ ابو بردہ بن نیار جنگ صفین میں امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ الاستیاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 481 کے اوپر یہ جو ہے نا وہ موجود ہے یہ قول۔ تو ہمارا درود و سلام ہو تمام اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جو امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین کے اندر شامل ہوئے، اور ان کے اوپر خصوصاً بالخصوص ہمارا درود و سلام ہو، سب کا درود و سلام ہو۔ ان کے اوپر اللہ کے ملائکہ کی رحمتیں نازل ہوں جو امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین کے اندر شامل ہوئے۔ تو بہت سے اصحاب رسول خدا کا ہم نے ذکر کیا، تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ پھر کسی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔